السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی کا ٹاپک ہے ہنر دولت ہے۔ یہ کہانی ایک بیوہ بوڑھی خاتون کی ہے جس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے سوچتی ہے کہ میں کیوں نہ اپنے بیٹے کو کوئی ہنر سکھاؤں۔ یہی سوچ اس کو شہر لے آتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے شہر لاتی ہے تاکہ میں اس کو کوئی ہنر سکھا سکوں۔ شہر میں وہ ایک لکڑی سے اوزار بنانے والے شخص کو دیکھتی ہے جو لکڑی کو چھیل چھیل کر اتنا چکنا بنا رہا تھا کہ اس کے اوپر اگر چونٹی بھی چلے تو وہ پھسل جائے۔ اس نے جب اس کا ہنر دیکھا تو اس کے پاس گئی اور کہا کہ مجھ پر مہربانی کرو، ایک احسان کرو، میرے بیٹے کو یہ ہنر سکھاؤ، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میری ایک شرط ہے، میں پہلے تمہارے بیٹے کو ایک کمرے میں بند کر دوں گا، اس کمرے میں یہ رات بھر رہے گا، صبح یہ زندہ رہا تو میں اس کو ہنر سکھاؤں گا، اور مر گیا تو وہ اس کی قسمت۔ بوڑھی عورت اللہ توکل کے بھروسے اپنے بیٹے کو چھوڑ جاتی ہے۔ وہ بڑھئی اس لڑکے کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ وہاں پر وہ لیٹتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر بے چین رہتا ہے کیونکہ اس کمرے میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بہت ڈھونڈتا ہے، دیکھتا ہے کہ شاید مجھے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کوئی چیز مل جائے، لیکن وہاں پر کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی کہ جو ٹھنڈ سے بچ سکے۔ تو اس کی نظر ایک تنے پہ پڑتی ہے، یعنی کہ جو درخت کا ایک پتا ہوتا ہے وہ اس پہ پڑتی ہے، تو وہ اس تنے کو اپنے جسم سے ڈھک لیتا ہے اور ساری رات اس تنے کو کبھی اوپر کر لیتا ہے جسم کے، تو کبھی اس کو نیچے بچھا کر اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ پوری رات گزار دیتا ہے۔ جب صبح بڑھئی اس کمرے کا گیٹ کھولتا ہے تو لڑکے کو زندہ پاتا ہے۔ بڑھئی جب اس لڑکے کو زندہ پاتا ہے تو کہتا ہے کہ آج سے تم میرے شاگرد ہو اور میں تمہیں اپنا سارا ہنر سکھاؤں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنا تمام ہنر جو ہے وہ اس لڑکے کو سکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ بیٹا، آج سے تمہیں کسی کی محتاجی نہیں۔ یہ ہنر ایسا ہے کہ جس کو کر کے تم کبھی بھوکے نہ رہو گے۔ یہ سن کر وہ اپنے استاد گرامی کا شکر ادا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہاں چلتے چلتے وہ ایک ویرانی ریگستانی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر اس کو اونٹ کی ہڈیاں پڑی نظر آتی ہیں۔ جب وہ اونٹ کی ہڈیاں دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ان ہڈیوں کا کچھ بنایا جا سکے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس جو لکڑیوں کے اوزار ہوتے ہیں وہ ان اوزاروں کا استعمال اس اونٹ کی ہڈیوں پر کرتا ہے۔ اس ہڈیوں کو وہ اتنا زیادہ یعنی کہ چھیلتا رہتا ہے، اتنا زیادہ چھیلتا ہے کہ اس کے باریک باریک چاول بنا لیتا ہے۔ وہ چاول دکھنے میں بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی اصلی چاول، اور ان چاولوں کو وہ ایک پوٹلی میں باندھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ راستے میں اس کو ایک محل کی نوکرانی ملتی ہے جو کہ اس کو بتاتی ہے کہ محل کی شہزادی نے اعلان کیا ہے کہ جس کا بھی ہنر اس شہزادی کو پسند آ گیا وہ شہزادی اس سے شادی کر لے گی۔ اگر تم چاہو تو اپنا کوئی ہنر دکھا سکتے ہو۔ وہ اپنے چاول کی پوٹلی اس نوکرانی کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لے جا کر شہزادی کو دے دینا اور کہنا کہ اس کو پکا لے۔ وہ نوکرانی وہ چاول اس شہزادی کو لے جا کر دے دیتی ہے۔ شہزادی کو کھانا بنانے کا بہت زیادہ شوق ہوا کرتا تھا۔ وہ جب چاول بناتی ہے تو وہ گلتے نہیں، وہ پکاتی رہتی ہے لیکن چاول گلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ شہزادی کہتی ہے کیسا چاول ہے جو گلتا ہی نہیں۔ محل کے اندر اور بھی لوگ اپنا ہنر دکھانے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اپنا اپنا ہنر دکھاتے ہیں۔ جب شہزادی اس لڑکے سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسا چاول ہے جو تم نے دیا ہے، یہ تو گلتا ہی نہیں، تب جا کے وہ لڑکا کہتا ہے یہ وہ چاول ہے کہ جو میں نے اونٹ کی ہڈی سے تیار کیا ہے، یعنی کہ یہ کوئی اصلی چاول نہیں بلکہ ہڈی سے یعنی اونٹ کی ہڈی سے تیار کیے ہوئے چاول ہیں۔ شہزادی کو اس کا یہ ہنر بہت زیادہ پسند آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ بے شک ہنر بادشاہ ہے۔ آج ایک ہنر نے اس لڑکے کو بادشاہ بنا دیا۔ جو ایک معمولی سے لڑکا تھا وہ ایک بادشاہ بن چکا تھا، اور پھر وہ اپنی بوڑھی ماں کو بھی اس محل میں بلا لیتا ہے۔ بوڑھی ماں اور یہ لڑکا شہزادی کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بے شک ہنر بادشاہ ہے، ہنر دولت ہے۔